جی انور صاحب بتائیے گا کیا اپڈیٹ ہے وہاں سے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ بھی ایک امریکہ کا ٹرپ کر کے جو ہے وہ واپس پہنچے ہیں. پھر اب یہ ایک ایڈ جو ہے وہ ہم نے دیکھا نیو یارک ٹائمز میں، وہاں کے میرے خیال سے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں انہوں نے مل کے جو ہے وہ یہ ایڈ بھی فری عمران خان کے نام سے جو ہے وہ وہاں پہ چھپایا. تو کیا فیل ہے اوور آل اس وقت پی ٹی آئی کے جو حلقے ہیں سپورٹرز ہیں ان کے درمیان؟ دیکھیں جو اشتہار چھپا وہ بھی ان کے سپورٹرز نے چھپایا عمران خان کے، اور پاکستان میں ظاہر ہے $1,80,000 بہت لگتے ہیں اور اس لیے وہاں اتنا بڑا ایشو بن گیا. لیکن ان کے یہاں کم از کم اگر آپ ایک محتاط انداز کے مطابق بھی چلیں تو 10,000 ڈاکٹرز ایسے ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور 10,000 ڈاکٹر میں سے ہر ڈاکٹر اس پوزیشن میں تو ضرور ہے کہ فی کس $1,000 دے سکتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی آسانی سے یہ پیسہ ریز ہو گیا ہوگا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا پیسہ تو یہاں لوگ 2-4 سینیٹرز کانگریس مین کو بلا کے اپنے گھر پہ تصویریں کھنچوانے میں ضائع کر دیتے ہیں. بلواتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کھانا کھاتے ہیں، گپ شپ مارتے ہیں، تصویر کھنچوا کے چلے جاتے ہیں، کوئی ایجنڈا کوئی سیاست نہیں ہوتی، اور اس میں بھی لوگ $1,00,000-2,00,000 خرچ کر دیتے. تو یہاں آپ دیکھیں ہمیں نا ذرا تھوڑا امریکہ کے تناظر میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے. میرے گھر سے واشنگٹن 15 میل دور ہے، اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ سے بھی جائیں تو آنے جانے کا خرچہ جو ہے آپ کا $15 سے $20 ہے. تو پبلک یعنی بس اور ٹرین سے جائیں تو اگر اس کو تناظر میں دیکھیں، پاکستان میں جب اس کو آپ روپوں میں تبدیل کرتے ہیں تو بہت بڑی رقم لگتی ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ وہاں کے جو سپورٹرز ہیں وہ لابنگ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں، خرچے کرتے ہیں. آپ نے کہا ظاہر ہے وہ ڈاکٹرز ہیں، زبردست جو ہے وہ وہاں پہ کمائی ہے ڈاکٹرز کی، وہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں عمران خان پہ، عمران خان کی محبت میں، ان کی سپورٹ میں. پھر میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا. زبردست کمائی کی بھی جو ہم بات کرتے ہیں نا، وہ بھی پاکستان میں ذرا سمجھ میں آتی. کمائی کو اس سے اندازہ لگائیں. میرے ایک ڈاکٹر ہیں احسن صاحب، کارڈیولوجسٹ ہیں، مجھے دیکھتے ہیں وہ. تو وہ جو 3 اینجیوگرافی کرتے ہیں ایک دن میں، ہفتے میں 3 دن اینجیوگرافی کرتے ہیں اور 2 دن کلینک لگاتے ہیں. ایک اینجیوگرافی کا ان کو سب اخراجات نکال کے ٹیکس دے کے ان کے ہاتھ میں $5,000 بچتے ہیں. یعنی ایک دن میں صرف $15,000 اینجیوگرافی کے ملتے ہیں ان کو، اور ہفتے کی ان کی آمدنی تقریباً $1,00,000-1,50,000 ہوتی ہے. تو آپ ذرا اس تناظر میں دیکھیں نا، بہت بہت زیادہ رقم ہوتی ہے. صحیح. تو یہی اب میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب تو یہ لابنگ ہم ایک عرصے سے سن رہے ہیں کہ وہاں کے سپورٹرز کر رہے ہیں خان صاحب کے لیے. اب یہ اس طرح سے ایڈ دینا، اس کا کوئی امپیکٹ بھی ہوتا ہے وہاں پہ؟ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل ہوتا ہے. دیکھیں نیو یارک ٹائمز میں جو بھی چیز چھپے امپیکٹ ہوتا ہے. نیو یارک ٹائمز بہت بڑا نام ہے، لیکن کیا اس امپیکٹ کے نتیجے میں عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ یہ ایک بالکل الگ بحث ہے. یعنی عمران خان صرف اسی وقت عمران خان کی رہائی کے لیے یہاں کی انتظامیہ پریشر ڈالے گی جب وہ یہ محسوس کرے گی کہ عمران خان کی رہائی میں ان کا کردار بنتا ہے اور ان کو رہا کرانے میں ان کا کوئی فائدہ ہوگا. اگر فائدہ نہیں ہوا تو کم از کم نقصان نہیں ہوگا. تو اگر ان کو نقصان نہیں ہوگا تو وہ کوشش کریں گے. ہاں، جو ہیومن رائٹس کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، جو کانگریس مین ہیں، جو سینیٹرز ہیں، جو مختلف ادارے ہیں، وہ لگے رہیں گے، لیکن وہ اس وقت تک مؤثر نہیں ہوگا جب تک ٹرمپ انتظامیہ یہ محسوس نہ کرے کہ اس کو اقتدار ادا کرنا چاہیے. کیا وہ ایسا ابھی محسوس کرتی ہے؟ یہ اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو نہیں ہے تو میں پہلے وضاحت کر دوں کہ اب تک جو کوششیں ہو رہی تھی وہ سیاسی بنیاد پہ ہو رہی تھی. جو ان کے 2 صاحبزادے جو آئے اس کا بہت اثر پڑا ہے امریکہ میں، کہ انہوں نے جو انٹرویوز دیے اس میں انہوں نے ایک بات بالکل واضح کر دی کہ ان کا سیاست میں نہ ان کی کوئی دلچسپی ہے، نہ وہ کبھی بھی پاکستان میں جا کے سیاست کرنا چاہتے ہیں. وہ 2 نوجوان ہیں جن کا باپ جیل میں ہے، چاہے اس نے کچھ بھی کیا ہو، سیاست میں اس کا کوئی بھی رول رہا ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اپنے باپ کو رہا کرانا چاہتے ہیں. تو وہ ان کی بات کو بہت غور سے سنا گیا. اور پھر آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، ان کا جو نانیہال ہے ان دونوں لڑکوں کا، وہ بہت انفلوئنشل ہے، چھوٹا موٹا نہیں. ان کے پورے یورپ، پورے امریکہ کے رولنگ فیملیز، رائل فیملیز، جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، سب سے ان کے تعلقات ہیں. تو اگر وہ ہیومینٹیرین بنیادوں پہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں گے تو اس کا ضرور امپیکٹ بنے گا. ٹھیک. جی
انور بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں لائیو جوائن کیا سر واشنگٹن سے. آپ نے ابھی بتایا کہ ان کی فیملی کا جو خان صاحب کے جو بیٹے جو ہیں ننہال، ان کی فیملی جو ہے بڑا ان کا کلاؤٹ ہے، وہ خود بھی بہت بڑے بگ نیم ہے اور ان کے بزنسز ہیں وٹ ایور. تو یہی بات تو یہاں پہ ان کے ناقدین کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کہتی ہے، نواز لیگ کہتی ہے کہ جناب خان صاحب کے پیچھے ایک بہت بڑی پاورفل لابی ہے، وہ یو کے میں ہو، یو ایس اے میں ہو، خان صاحب مشکل میں آئے ہیں تو وہ ان کو رہا کرانے کے لیے ایکٹیو ہے، اور آپ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے وہاں پہ اچھے خاصے لنکس ہیں. تو یہ پھر ان کی باتیں جو ہیں مطلب ٹھیک ثابت ہو رہی ہیں جو نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کہتے تھے کہ دے اسٹرانگ بیکنگ دے. دیکھیں ہمارے یہاں چیزوں کو ٹویسٹ کیا جاتا ہے جی. لابیز ہیں ان کی، لابی ہے ان کی، اثر ہے ان کا، انفلوئنس ان کا درست ہے. یہ کہنا کہ یہودی لابی حرکت میں آ گئی، صہیونی سازش ہو گئی، اسرائیل کمر باندھ کے مستعد ہو گیا، یہ احمقانہ باتیں ہیں. اس میں کوئی یہودی لابی انوالو نہیں ہے، کوئی اسرائیلی کوئی صہیونی سازش نہیں ہے. ایک فیملی ہے جو ایک شخص کو جس سے جو ان کا باپ ہے وہ ان کو چھڑانا چاہتے ہیں، اور جب بھی کوئی بیٹا باپ کو چھڑانا چاہتا ہے تو اس کے بس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ استعمال کرتا ہے. وہ آپ ان کی انٹرویوز دیکھیں، وہ آپ دیدہ ہو گئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا نہ کبھی ماضی میں رہا ہے نہ مستقبل میں ہمارا پاکستان کی سیاست سے دلچسپی لینے کا کوئی ارادہ ہے، ہم صرف اور صرف اپنے باپ کی رہائی چاہتے ہیں. اچھا سر، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، اور ہم نے ماضی میں دیکھا، لاسٹ ٹائم بھی شاید آپ سے بات ہوئی تھی، آپ نے ریفر کیا تھا، نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے ان پہ بڑے سیریس اور سنگین الزامات تھے. جناب مشرف صاحب نے قید میں کیا ہوا تھا، عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت جناب مشرف صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، بلکہ ان کی وہاں پریزیڈنشل وہ کمپین چلا رہے تھے جو انہوں نے ریفرینڈم وغیرہ کرائے تھے. ان کے بیٹے جو ہیں حسن نواز اور حسین نواز وغیرہ، بلکہ حسن نواز انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ بھی اسی طرح کے ملتی جلتی باتیں کہہ رہے تھے. تو پاکستانی لوگ تو یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں گے نواز شریف صاحب اپنے کسی ایکٹس آف یا امیشن کمیشن کی وجہ سے جیل چلے جائیں تو بھی ان کے بچے کہتے ہیں کہ ہمارا فادر از انوسینٹ. بیٹا تو یہی کہے گا. عمران خان صاحب جیل میں چلے گئے وہ بھی یہی کہیں گے. وہاں پہ آصف علی زرداری صاحب جیل چلے جائیں تو بلاول بھی یہی کہتا ہے. تو پھر ہو ول ڈٹرمن اٹ کہ یہ تو پولیٹیکل فگرز ہیں، یہ پبلک فیسز ہیں، ان کے بچے. Nobody will determine anything, sir. بات صرف یہ ہوگی کہ دو چیزوں کو الگ، ہمارے یہاں ہمارے کلچر میں یہ چیزیں ہیں، ہم چیزوں کو کمپارٹمنٹلائز کر کے نہیں دیکھتے. ایک سیاست ہے اور بالکل آپ نے جو بات کی بالکل، اور اس وقت جو عمران خان کا جو وہ تھا اپروچ تھا وہ غلط تھا. اگر حسین نواز کا باپ جیل میں ہے تو حسین نواز بالکل کوشش کرے گا، کرنا چاہیے، اس کا حق بنتا ہے، اور اس کو کنڈیم کرنے والے غلط ہیں. اسی طرح اب ان کے بیٹے کر رہے ہیں تو وہ ان کو بھی حق کرنے کا حق ہے اور ان کو بھی کنڈیم کرنے والے غلط ہیں. ہمارے یہاں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ جو سیاست سے فیملیز کو، سیاست سے ہیومن رائٹس کو الگ کیا جائے اور الگ کر کے سوچا جائے کہ ہیومن رائٹس ہیں، سیاست ہے. لیکن ہمارے یہاں ماضی میں ایسا ہوا، نہ مستقبل میں کوئی امید ہے بہتری کی. ہمارے یہاں اسی طرح چلتا رہے گا کہ جو جس کے قابو میں آ جائے اس کو رگڑ دو، وہ چور بھی ہے، غدار بھی ہے. انور بھائی ایک اور اہم چیز آتی ہے، آپ وہاں واشنگٹن میں صحافی ہیں، میں یہاں پہ ہوں، ربیہ ہیں، اور سارے جتنے سن رہے ہیں سارے اپنے اپنے پروفیشن ہیں. ہمیں تو کسی نے کہا تھا آپ صحافی بنے، آپ دانشور بنے، آپ سیاستدان بنے، وٹ ایور جو بھی بننا چاہتے ہیں. یہ لوگوں کے چوائسز نہیں ہوتے. عمران خان صاحب کا چوائس تھا، نواز شریف صاحب کا تھا، بینظیر بھٹو صاحبہ کا تھا، زرداری صاحب، بلاول صاحب، سب صاحبان کا تھا. یہ چوائسز اور دے بیکم مطلب انوسینٹ اور یہ مظلوم کیسے بن جاتے ہیں کہ اب انہیں پتہ نہیں ہے یہ پیکیج ہے سارا. نہیں مظلوم بننے کی بات نہیں ہو رہی خلاصہ صاحب. بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ بالکل وہ غلط ہوں گے، بالکل عمران خان بھی غلط ہو سکتے ہیں، نواز شریف بھی، ذاتی زرداری بھی، لیکن سب چیزوں کے باوجود ان کے جو ہیومن رائٹس ہیں اس کی پامالی نہیں ہونی چاہیے. اگر عمران نے کیا غلط کیا، نواز شریف نے کیا غلط کیا، موجودہ حکومت کر رہی ہے تو غلط کر رہی ہے. اچھا سر، نہیں آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، ایگری ود یو. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں سر، اشتہار کے کنٹینٹ پہ ذرا اگر آئیں تو اس میں آپ نے بھی کہا کہ نیو یارک ٹائم جو چیز چھپتی ہے اٹ ہیز ہیوج امپیکٹ، نو ڈاؤٹ، میں خود بھی اس کا ریگولر قاری ہوں سر. لیکن ہم ایک اور چیز بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اشتہار جو ہے اٹ ہیز بین ڈائریکٹڈ ٹورڈز یا صدر ٹرمپ
ان کی ایڈمنسٹریشن، کانگریس مین یا ان کے ریپبلکنز وغیرہ سب کو ایڈریس کیا گیا. اس میں US کی وہ میڈیا بھی ہوگا، عوام بھی ہوگی، لیکن مین تو ٹرمپ صاحب ہیں. تو ٹرمپ صاحب کی اور ان نیو یارک ٹائمز کی تو پرانی چل رہی ہے سر، پچھلے کو 2016 سے لڑائی جھگڑے پھڈے ڈانگ سوٹے. تو ٹرمپ تو اس کی نیو یارک ٹائم میں چھپنے والی چیزوں کی ان کو سیریس نہیں لیتا. وہ تو شاید ان کو پڑھتا بھی نہیں ہوگا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کوئی اشتہار آیا یا نہیں ہوا. تو وہ تو ٹرمپ تو وہاں کے میڈیا لیگیسی میڈیا کے ویسے خلاف ہے، وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہے نیو یارک ٹائمز کو سر. یہ تو پرانی دشمنی چل رہی ہے پچھلے. پڑھتے تو ہیں، ایگری نہیں کرتے، پڑھتے سارے ہی ہیں نیو یارک ٹائمز کو. کچھ لوگ ایگری کرتے ہیں، کوئی ڈس ایگری کرتے ہیں. نیو یارک ٹائمز کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا. لیکن بات آپ کی صحیح ہے کہ ٹرمپ پہ یہ اس کے بہت قوی امکانات ہیں کہ نیو یارک ٹائمز میں چھپی ہوئی چیز کا ٹرمپ پہ الٹا اثر پڑے، نیگیٹو امپیکٹ پڑے، اور وہ بجائے ہمدردی کے اس میں اور چڑ پیدا ہو ان کے اندر. یہ بالکل صحیح ہے آپ کی بات. جی اچھا، اگلی ایک اہم چیز تھی، میں باقی کنٹینٹ کو آتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں کہ بیکاز بہت امپورٹنٹ یہ ایڈ تھی اور اتنی فل پیج میرا خیال ہے پہلی دفعہ کسی پاکستانی کوئی پرائم منسٹر جو جیل میں ان کے بارے میں دیا گیا. اس میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا آخر پہ ایک لائن ایڈ کی گئی ہے جو اوورسیز پاکستانی امریکنز ڈاکٹر ہیں، محبت میں کی ہے، انہوں ندانی میں کی ہے یا جان بوجھ کے کی ہے، یہ آپ ہمیں بتائیں گے. وہ کہتے ہیں جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے یہ تو USA کے جو انٹرسٹ تھے ان کو ایڈوانس کر رہے تھے. مطلب یہ تھا یہ تو USA کے جتنے مفادات ہیں پاکستان میں ہیں، ریجن میں ہیں، وٹ ایور، تو خان صاحب واز اگین ایڈوانسنگ دیئر اس میں انٹرسٹ. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ خان صاحب تو یہاں بھی یہ کہتے رہے تھے کہ میرا تو امریکن کے ساتھ ڈسپریشن ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی انہوں نے. پہلے انتظامیہ کے خلاف گئے، ڈونلڈ ڈوک کی باتیں کی. اب ان کو احساس ہوا، اس وقت ہم لوگ کہتے تھے تو ہمیں PTI والے کنڈیم کرتے تھے. مجھ سے بہت اختلافات کیا، آپ سے بھی کیا، ہمارا مذاق پڑا ہے. ہم کہتے تھے کہ ڈونلڈ ڈوک کو اتنا نہ رگڑو. شروع میں کہہ دیا. اس حد تک تو امریکی سمجھتے ہیں کہ سیاسی جلسوں میں آپ امریکی حکام کا نام لیتے ہیں، آپ کو سیاسی فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس کو اگر امریکہ میں ایشو بنائیں گے، گلی گلی نعرے لگائیں گے، پوسٹر چھاپیں گے، اس بات کو امریکی بالکل پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں ان کی جو سیاسی قیادت ہے ان کو ضرور ٹارگٹ کریں. جو گورنمنٹ افیشیل ہے، جو فارن سروس کا ملازم ہے، اس کے بارے میں آپ اگر کچھ بھی کہیں تو اس کو پسند نہیں کیا جاتا امریکہ میں. لیکن انہوں نے کیا اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوا. اب بھی وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ڈسپریشن میں کر رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کبھی کبھی جو ان کے ہمدرد ہیں ان کی بعض باتیں عمران خان کے فیور میں جاتی ہوں گی، لیکن بہت ساری باتیں عمران خان کے خلاف بھی چلی جاتی. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ امریکہ میں رہتے ہوئے امریکہ کی سیاست کو اور امریکہ کے حالات کو ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ بات سمجھ نہیں پاتے کہ وہ امریکہ کے حالات یہ ہیں، پاکستان کے حالات یہ ہیں، اس کا امپیکٹ پاکستان پہ کیا پڑے گا وہ اس کو نہیں سمجھ پاتے. اور خود اس کا امپیکٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پہ کیا پڑے گا وہ نہیں سمجھ پاتے. ایک کانگریس میں ہیئرنگ ہو رہی تھی تو اس کے بعد انہوں نے وہ جو تھے وہ ان کا خیال تھا کہ کانگریس کی ہیئرنگ کے بعد یہ کنکلوڈ کیا جائے گا کہ وہ کانگریس جو ہے کا پینل جو تھا وہ کنڈیم کرے گا ڈونلڈ ڈوک کو. وہ نہیں، بلکہ نہ صرف نہیں کیا بلکہ اس سے ہمدردی کا اظہار کیا. تو وہ بعد میں وہ جب لوگوں نے جرنلسٹوں نے انٹرویو کرنے شروع کی تو وہاں جو PTI کے سپورٹرز تھے وہ انہوں نے بڑے غصے کا اظہار کیا کہ یہ کیسی بات کی اور یہ وغیرہ وغیرہ. تو اس پر میں نے ان سے کہا تھا، تو اس وقت بھی وہ بھی ناراض ہوئے تھا. میں نے کہا یہ آپ کی نادانی ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ US کانگریشنل پینل ایک سرونگ US آفیشیل کو کنڈیم کرے گا. ایسا نہیں ہوگا. اگر اس نے چوری بھی کی ہوگی، اس نے ڈاکے بھی ڈالا ہوگا، تو ایسا نہیں ہوگا. اس کو بلا کے گھر میں سزا دے دیں گے، اس کو عدالت میں محکمہ چلا کے جیل میں ڈال دیں گے. لیکن ایک کانگریشنل پینل ایک سرونگ US آفیشیل کو کبھی کنڈیم نہیں کرے گا. تو یہ باتیں ہمارے لوگ سمجھ نہیں پاتے. کبھی وہ پاکستانی کے طور پر ریئیکٹ، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ میں وہ پاکستانی کے طور پر ریئیکٹ کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پریشر ڈال دو تو وہ سب کچھ ہو جائے گا. وہ یہاں ایسا نہیں ہوتا. اور وہ پاکستان میں امریکی کے طور پر ریئیکٹ کرتے ہیں کہ ہم امریکی ہیں، ہمیں یہ فیسلٹیز ملنی چاہیے ایز امریکن. تو اس میں بھی وہ پھنستے ہیں. تو یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی. سر یہ جو لائن ہے جو وہی والی جس کا میں نے ذکر کیا، یہ تو عمران خان صاحب کا نیریٹو تھا سارا. وہ تو کہتے تھے میں نے ان کو ہوائی اڈے دینے سے انکار کیا، میں ایبسولوٹلی ناٹ کیا، میں ڈرون کے خلاف تھا، میں طالبان کے. عمران خان صاحب نے ان کے حق میں اتنا بڑا بیان دیا، جناب غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. انہوں نے واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل لکھا ہے کہ امریکن تو الٹریٹ ہے، انہیں افغانستان کا پتہ ہی نہیں ہے. مجھے سارا پتہ ہے، اپنا DGI سے ہی بھیجا انہوں نے کابل وغیرہ. جن حمید یہ فیض حمید صاحب، خان صاحب کا تو بڑا سٹینڈ کلیئر تھا. تو اب ان کا یہ کہنا سر، میں سر تھوڑی سی اگر پورا کر لوں آپ پلیز اس کا جواب دیجیے گا. یہ جو لائن ڈال کے انہوں نے یہ لائن ڈالی ہے
ہے کہ جناب خان صاحب تو امریکہ میں پاکستان میں امریکن انٹرسٹ کو واچ کر رہے تھے، ایڈوانس کر رہے تھے، پروٹیکٹ کر رہے تھے. دوسرے لفظوں میں یہ خان صاحب کی کسی پارٹی کے بندے سے، ان کی پی ٹی وہاں پہ ہے، انہوں نے کوئی انڈورس کروایا ہوگا، خان صاحب کے نالج میں ہوگا یہ ایڈ دی گئی ہے اور اس میں یہ لائن ڈالی گئی ہے کہ خان صاحب تو ایز اے پرائم منسٹر ان کا امریکن کے ان کا انٹرسٹ پورے کر رہے تھے. سر یہ تو بہت بڑی خطرناک لائن ڈالی گئی اس میں. مجھے پارٹی کا تو نہیں پتا کہ میرا خیال ہے عمران خان سے انہوں نے انڈورس نہیں کروایا ہوگا، اور یہ جو چیز تیار کی ہے انہوں نے کی ہے. رہی یہ بات کہ پالیسیز میں اس طرح کی جو خلاف بازی ہوتی ہے، ہمارے یہاں پرانی ہے، لوگوں نے کتابیں لکھی فرینڈز ناٹ ماسٹرز، پھر اسی کو ماسٹر مان کے ان سے پیسے لینے بھی چلے گئے، امداد لینے بھی چلے گئے. تو ہم تو ہمیشہ امریکہ سے تو ہمارا یہ جو ہے نا، ایک مجھے یاد ہے میں نے یہاں آرٹیکل پڑھا تھا کہ آبسیشن وتھ یو ایس اسٹوکس پاکستان، کہ امریکہ سے جو آبسیشن ہے وہی پاکستان کو چلاتی رہتی ہے. تو وہ آبسیشن تو ہے ہماری، کبھی ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی گلے لگنے کی توجہ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال دو، کبھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے پیروں میں پڑے ہوئے ہیں، پلیز تھوڑا سا کچھ دے دو. تو یہ تو ہمارا ہے، فرینڈ کبھی مانگتے ہیں، کبھی ماسٹر مانتے ہیں، کبھی کچھ نہیں مانتے، کبھی دشمن کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم سے دوستی کیوں نہیں کرتے، محبت کیوں نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں کیوں محبت کرے، یہ تو کافر ہیں، یہ تو عیسائی ہیں. ہم تو کنفیوز لوگ ہیں، کنفیوز ہماری سیاستدان ہیں، کنفیوز حکومتیں ہیں، کنفیوز عوام ہے، کنفیوز پالیسیز ہیں. میڈیا بھی ہے، آپ میڈیا کو سپیئر نہ کریں بیکاز وہ بلانگ ٹو دی میڈیا. میڈیا بہت ہی زیادہ ہے، میڈیا تو بالکل کنفیوز کرتا ہے، ہمارا میڈیا کنفیوز کرتا ہے سب کو. بالکل صحیح ہے، میڈیا کنفیوژن پیدا کرتا ہے. اچھا انور صاحب یہ بتائے گا کہ سلیمان قاسم دونوں کا جو ٹرپ ہوا امریکہ کا، اس میں بھی انہوں نے بڑے کھلے طریقے سے جو ہے وہ کہا کہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے میرے والد صاحب کے ساتھ. انہوں نے فیلڈ مارشل کا نام لے کے جو ہے وہ بات کی. ہم دیکھتے ہیں ایڈ میں بھی اس قسم کی چیزیں آتی ہیں، لیکن جو ریالٹی اور جو میٹر آن دا گراؤنڈ ہے وہ اس کے برعکس نظر آتا ہے. جس طرح سے ٹرمپ کی میٹنگ ہوئی وہ ہم نے دیکھا کہ کبھی کسی کی اس طرح سے میٹنگ جو ہے وہ کسی آرمی چیف کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہوئی. ان کے بارے میں جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے، تعریفی الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے، تو کہاں اگر ہم ریئلسٹکلی دیکھیں تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یا ٹرمپ خود جو ہے وہ اس وقت کس سائٹ پہ کھڑے ہیں؟ عمران خان جھگڑے میں جی بالکل میرا خیال ہے ابھی تک کسی سائٹ پہ نہیں کھڑے ہیں، کسی سائٹ پہ نہیں کھڑے. لیکن اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ واضح ہمیں کیا نظر آتا ہے، تو اسٹیٹمنٹس عمران خان کے تو سپورٹ میں نہیں نظر آئی نا ٹرمپ کی، لیکن فیلڈ مارشل ابھی اگین ہم ٹرمپ کے اقدامات کو صرف اپنے ڈومیسٹک پالیٹکس کے ساتھ انٹرپریٹ کر رہے ہیں. ٹرمپ کے جو اقدامات ہیں وہ امریکہ اور ان کے اپنے پرسیو انٹرسٹ کے مطابق ہیں. اس وقت ایک بہت بڑا پہلو جس کو ہمارے یہاں نظر انداز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا انڈیا سے ٹریڈ ڈیل پہ جھگڑا چل رہا ہے. ہماری کل تجارت یعنی $7 بلین ہے، صرف انڈیا کی $138 بلین ہے، اور وہ اس سے فیوریبل ڈیل چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک سے ہم ایسی تجارت نہیں کریں گے جس میں سرپلس امریکہ کے فیور میں نہ جاتی ہو بلکہ دوسرے ملک کے فیور میں جاتی ہو. تجارت ہمارے فیور میں ہونی چاہیے، اور وہ انڈیا کو مجبور کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے بیانات ان کے آپ اس حوالے سے دیکھیں کہ پاکستان کی تعریف اس لیے کی جا رہی ہے کہ انڈیا پہ پریشر بند کرے. ایک دوسری بات ہے کہ جو اسٹریٹجک تبدیلی آئی ہے، جو ایران کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، جو ایران میں ISK کی موومنٹس ہوئی ہیں، جو ہم نے دہشت گرد پکڑ کے دیے ہیں، جو انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی جسے ہم نے ثابت کیا کہ پاکستان کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس کو انڈیا سے آ کے کھا جائے، اور جس طرح ہم نے ریزسٹ کیا اس سے پاکستان کا ایک پریسٹیج بنا ہے. اس سارے معاملات میں ایک نئی صورتحال بن رہی ہے. آج میں نے اس پہ لکھا بھی ہے ڈان میں، وہ یہ ہے کہ نمبر 1 قوت ساؤتھ ایشیا میں، بہرحال ہمارے ریجن میں بلکہ پورے چائنا ہے، نمبر 2 انڈیا ہے، اور نمبر 3 پوزیشن پاکستان چاہ بھی رہا ہے، اور امریکہ بھی اس بات پہ راضی نظر آ رہا ہے، آمادہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی نمبر 3 پوزیشن کو پھر بحال کیا جائے. تو وہ اس میں ان کا ملکی انٹرسٹ ہے، اس لیے وہ اس طرح کر رہا ہے. اچھا سر، ابھی ہم نے ٹریڈ ڈیل آپ آنا تھا، آپ نے اچھا ہوا آپ نے اس پہ بات شروع کی. پاکستان کا پہلے تقریباً 9.5% کے قریب ٹیرف تھا، اب اٹ ہیز بین ریز ٹو 19%. میں پڑھ رہا تھا یہاں پہ بہت سارے ہمارے جو چیمبرز ہیں، ٹریڈرز ہیں، جو ایکسپورٹر ہیں، دے ور کوائٹ وریڈ کہ ہمیں اچھا خاصا کمپیٹ کرنا پڑے گا.
और उसमें वो समझते हैं कि वियतनाम बांग्लादेश जो हैं अभी वो उसमें बेहतर पोजीशन में है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उनकी वो पाकिस्तान से बहुत कम है। यहाँ तो बिजली बड़ी महंगी है, बाकी तो छोड़ दे टैक्सेस के भी मसले हैं थोड़े से। तो पाकिस्तान कितना सफ़र करने वाला है? पाकिस्तान मुतमिन होकर आए, वहाँ पे औरंगजेब साहब आए हुए थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब थे, हमारे ऊपर 19 है, ठीक है, इंडिया के मुकाबले में हम बड़े खुश हो गए। अभी भी ट्रंप साहब का ट्वीट है कि मजीद भी हम उनको उस पर लगाएंगे, लेकिन चले इंडिया की दुश्मनी में वो अपनी जगह पे। व्हाट अबाउट अस? 19% पाकिस्तानी एक्सपोर्ट कितनी सारी हिट होने वाली हैं सर? कंपटीटर्स के मुकाबले में आपको बेहतर डील मिली है। 6% का एज बहुत बड़ा होता है, इंडिया के मुकाबले में आपको 6% का एज मिला है। बांग्लादेश के मुकाबले में 1% का वो उतना बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन ये है कि अगेन हम इसको इस तरह ना देखें, क्योंकि बायलैटरल टॉक्स हो रही थी तो उन्होंने सारी दुनिया को धमकी दी हुई है। कनाडा जैसे मुल्क के साथ उन्होंने अभी ये भी कह दिया कि अगर उसने फलस्तीन की स्टेट को तस्लीम किया तो 50% में कर दूंगा उसकी टैरिफ जो है। तो इस वक्त सदर ट्रंप जो है एक रोलर कोस्टर की तरह वो इस बात पे, और इससे पूरी दुनिया की मैशेज चेंज होगी, इस बात पे मुसर है कि जितनी भी दो तरफा तजारत हो उसमें अमेरिका का मुनाफा हो, अमेरिका का ऊपर हैंड हो, और अपर हैंड उसको वो हमारे कहने पे चेंज नहीं करने लगे। तो इन हालात में जितनी भी फेवरेबल डील ले सकते थे उन्होंने ली, और मैं समझता हूँ कि हमारी टीम ने अच्छा काम किया। इससे बेहतर आपको डील मिल नहीं सकती। अमेरिका बिल्कुल डिफरेंट मूड में और डिफरेंट मोड में है। वो ये कहते हैं कि हमें परवाह नहीं है इंटरनेशनल मैशत रहे स्टेबल या इनस्टेबल हो जाए, बहरान आ जाए, सब कुछ हो जाए, अमेरिका को मुनाफा चाहिए, उससे कम हम किसी बात पे राजी नहीं।